مسیح کی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور خداوند کا یہ بڑا فضل ہوا کہ ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سیریز ہماری چل رہی ہے کہ تصور خدا، اور پچھلی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے اہل یہود کا تصور خدا دیکھا تھا، اور اس دوسری قسط میں دوسری ایپیسوڈ میں ہم اہل اسلام کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا تصور خدا کیا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اسلامک کانسیپٹ آف گاڈ کو دیکھیں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی سوال ہوتا ہے تو اسے کومنٹ میں آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان ویڈیوز کے لنکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ریچ کرنے والے ہو جائیں۔ آئیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اسلامی تصور خدا کیا ہے۔ اسلامی نظریہ توحید پر قائم ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، ایک جاننا، ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کی پرستش کرنا، ایک خدا کو ہی صرف خدا ماننا۔ اور توحید کا مطلب ہی ایک ہے۔ اور جب ہم توحید کو دیکھتے ہیں تو توحید کا جو دوسرا وزن ہے وہ ہے وحد، اور وحد جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ عہد کا وزن ہے، اور جو عہد ہے وہ عبرانی زبان کے لفظ عقد سے مشتق ہے۔ جب ہم اس توحید کے سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو روٹ ہے وہ عبرانی لفظ عقد ہے یا اخاد ہے۔ عقد کا مطلب بھی ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ کلیکٹیو ناؤن ہے۔ کلیکٹیو ناؤن میں کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹیم ہے، ٹیم ایک ہے لیکن اس ٹیم کے اندر 11 کھلاڑی ہیں۔ ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے فلیٹ ہو سکتے ہیں، نہ جانے اس کے اندر کتنے رومز ہو سکتے ہیں، کتنے کمرے ہو سکتے ہیں، لیکن ہے وہ ایک بلڈنگ۔ کلیکٹیو ناؤن ہے عقد۔ اس پر آج ہم بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف نظریہ توحید کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر جب ہم اس سیریز میں آگے بڑھیں گے، تصور خدا کی جو ہم اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے، ہم ضرور جانیں گے کہ یہ عقد کیا ہے، کیونکہ خدا کا تصور عقد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ عقد میں کیا ہے؟ کثرت پائی جاتی ہے، اور اس پر ہم کبھی نہ کبھی ضرور بات کریں گے۔ توحید جو ہے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ قرآن شریف کی ایک سورہ ہے، سورہ اخلاص۔ قل اللہ احد، جو بچے اسلامک سکولز میں پڑھتے ہیں تو انہیں یہ آتی ہوگی، اور اگر نہیں بھی آتی تو آپ سورہ اخلاص دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص 112ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ خلاصہ اس بات کا، اس سورہ کا، اس نظریے کا یہ ہے کہ خدا کی ذات صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو سورہ ہے یہ فزیکل ریلیشن کو ڈینائی کر رہی ہے، فزیکل ریلیشن کو یہاں پر رد کرتی ہے کہ خدا کا کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں ہے۔ فزیکل ریلیشن کے باعث خدا کسی کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور فزیکل ریلیشن کے باعث ہی وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم منصر نہیں ہے۔ اور ہم مسیحی بھی اس بات کے ہی قائل ہیں کہ خدا کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لیکن جب روحانی اعتبار کی بات کریں، روحانی
معنوں کی بات کریں، روحانی اصطلاحوں کی بات کریں تو ایک اصطلاح ہمارے مسلم بھائی بھی استعمال کرتے ہیں، فرزندان توحید۔ جب حج پر جاتے ہیں یا حج سے واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے فرزندان توحید نے حج کو پورا کیا، حج کو ادا کیا۔ یہ ایک روحانی اصطلاح ہے، اور اسی روحانی اصطلاح کو ہم بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ اسی روحانی اصطلاح کے اندر ہم اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کی توحید میں مانتے ہیں۔ اسلامی نظریہ توحید جو ہے وہ بڑا ہی سمپل ہے کہ ایک خدا کو ماننا، ایک خدا کی عبادت کرنا، یہ اسلامی تصور خدا ہے، اور وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس بات کو جان لیں کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں اہل یہود کو بھی دیکھا، وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اور پھر آج اہل اسلام، اسلامک کنسیپٹ آف گاڈ بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اہل ہنوز کی بات کریں گے، یعنی ہندوازم میں تصور خدا، کنسیپٹ آف گاڈ ان ہندوازم۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت زیادہ برکت دے، آمین۔